مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی گراں قدر تصنیفات میں سے ایک کتاب استشہاد رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ اس جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح امت کے بعد افراد نے حکومت پر قبضہ کر کے حقیقی اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اس کا یہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ آیت اللہ العظمی سے صادق الحسینی شیرازی اپنی اس کتاب استشہاد نبی میں ذکر کرتے ہیں، ایک عنوان دیتے ہیں۔ وہ عنوان یہ ہے کہ غیر اسلامی اور غیر علوی پروجیکٹ۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرے برادر بزرگ سید محمد حسینی شیرازی دامہ آپ کے پاس جب کربلا مقدسہ کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے جب آیا ہے تو اس وقت حکومت کی طرف سے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا کہ وہ زمینیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں تو پورے عوام کا حصہ ہوتا ہے نا، حکومت کی خاص ملکیت تو نہیں ہوتی، وہ تو ملکیت عامہ ہوتی ہیں۔ تو حکومت نے ایک مشن چلایا، ایک پروجیکٹ چلایا کہ چونکہ یہ زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، لہذا لوگوں کو یہ زمینیں بیچی جائیں تاکہ یہ آباد ہو، لوگ ان میں کھیتیاں کریں، درخت اگائیں، اور تاکہ حکومت کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو جب یہ گورنر آغا سید محمد حسینی شیرازی طابت سرا کی خدمت میں آیا ہے تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہ پروجیکٹ جو تم لوگ چلا رہے ہو کہ پیسے کے بدلے زمین دے رہے ہو، کیا یہ اسلامی ہے یا اسلام سے ہٹ کر ہے؟ تو ظاہر سے بات اس کو تو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عراق میں جو لوگ رہ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ کربلا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں جن کو تم زمینیں دے رہے ہو یہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ کہا کہ اب سب مسلمان ہیں اور یہ ملکیتیں، یہ زمینیں عام ہیں، سب کی ملکیت ہے، اور تم ان کو زمینیں دے رہے ہو تو پیسے کیوں لے رہے ہو؟ کہ یہ تمہاری حکومت کی ملکیت ہے، حکومت ان زمینوں کی مالک ہے، اگر مالک ہے تو ٹھیک ہے پیسے لیں، لیکن یہ تو ملکیت عامہ ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں، لہذا ان سے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پیسے تو ہم صرف 10 دینار لے رہے ہیں، یہ بہت زیادہ تو ہے نہیں، اور 10 دینار اس وقت جو ہے 30-32 ڈالر کے برابر ہے، یہ بہت معمولی رقم ہے، اس لیے ہم اتنے کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہے پیسے کم ہو یا زیادہ ہوں، اگر تم زمین کے مقابلے میں لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کو بیچ رہے ہو، اور یہ شرعی نہیں ہے۔ تو اس پروجیکٹ کے خلاف سید محمد شیرازی علیہ الرحمہ نے گورنر کو بتایا۔ اور دوسرا واقعہ جو انہوں نے دیا غیر اسلامی پروجیکٹ، دوسرا واقعہ خود آپ کے والد سید مہدی حسینی شیرازی علیہ الرحمہ کا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے عہدیداروں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور تو سید مہدی حسینی شیرازی طابت سرا نے اسے ایک سوال کیا کہ اسلامی ملک میں غیر اسلامی کام کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کون سا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبائل کو، قبیلوں کو جو ہتھیار دیے گئے ہیں
ظاہر سی بات ہے ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے اور رئیس ہوتا ہے، اور اسی کے تحویل میں سارے یہ اسلحے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبیلوں کو جو اسلحے دیے گئے ان سے واپس کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے واپس لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جب آپس میں لڑیں گے تو یہی اسلحے استعمال کریں گے اور آپس میں قتل اور غارت گیری ہوگی، لہذا اس لیے حکومت کی یہ پہل ہے اور حکومت کا یہ مشن ہے کہ اسلحے ان سے واپس لے لیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی وجہ ہے تو پھر جو گاڑیاں روڈوں پہ چل رہی ہیں اس میں بھی تو خطرہ ہے، ایک گاڑی والا دوسری گاڑی کو ٹکر مار دے، کسی کو جان بوجھ کر راستہ چلتے کچل دے، اپنی دشمنی نکال لے، تو کیا تم راستے بند کر دو گے، گاڑیاں بند کر دو گے؟ بھئی یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جس کے پاس جو اسلحے ہیں وہ اسلحے رہنے دیا جائیں۔ جس طریقے سے اگر کوئی گاڑی والا کسی کو جان بوجھ کر ٹکر مار دیتا ہے، کسی کو جان بوجھ کر دبا دیتا ہے، کچل دیتا ہے، تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے کارروائیاں ہوتی ہیں، کچھ قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے، جس طریقے سے اس کو قانونی چارہ جوئی کا شکار ہونا پڑتا ہے، ویسے ہی جن کے پاس اسلحے پڑے ہیں اگر یہ لوگ اسلحوں کا اور ہتھیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو ان کو پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ ان سے اسلحے چھین لیں اور ان کو بے ہتھیار کر دیں، لیکن آپ کی اس بات کو آپ نے پیغام تو پہنچا دیا لیکن سنا نہیں کہ ظاہر سی بات ہو تو حکومت ایک چھوٹا سا عہدیدار تھا، لیکن آپ کو اپنا پیغام پہنچانا تھا اور آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلحے جب قبائل کو اور پبلک کو اور عوام کو اسلحوں سے خالی کر دیا گیا تو ایک دن وہ آیا جب حکومت کو جب کسی کو ذرا سا بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ حکومت مخالف ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ پھانسی دینا شروع کر دیا۔ وہی اگر ہتھیار ان کے پاس ہوتے تو ان کے اندر حکومت کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، یا حکومت کسی کارندے کے اندر، کسی فوجی آفیسر کے اندر یا پولیس والوں کے اندر اتنی جرأت نہ ہوتی کہ ان کو پھانسیاں دی جاتی اور ان کے اوپر مظالم کیے جاتے۔ چونکہ آغاز مرزا سید مہدی حسینی شیرازی کو اس بات کا خطرہ تھا، لہذا اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر ان کے پاس اسلحے ہوں گے اور تمہارے پاس پولیس والوں کے پاس بھی اسلحے ہوں گے تو پھر یہ لوگ ان اسلحوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے اسلحے چھین لیے گئے اور حکومت کی طرف سے غریب اور بیچارے عوام کو طرح طرح سے ستایا جانے لگا۔ نتیجہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی قواعد اور قانون سے ہٹ کر راستہ اختیار کریں گے تو پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اسلام یہ ارشاد فرمایا کہ چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، اسلام کے علاوہ اگر تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو ناقابل قبول ہے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔